سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 45 سورہ حامیم السجدہ کا چھٹا رکوع اور 24ویں پارے کا آخری رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، یعنی توریت مقدس عطا فرمائی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں اختلاف کیا گیا، بعض لوگوں نے توریت کو مانا اور بعضوں نے نہ مانا، بعضوں نے توریت کی تصدیق کی، بعضوں نے جھٹلا دیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے گزر نہ چکی ہوتی، اس بات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حساب کو، جزا کو، ثواب و سزا کو قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا۔ دار الجزا قیامت کا دن ہے، دنیا دار الجزا نہیں ہے، بلکہ دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، حساب و جزا کو قیامت کے دن تک مؤخر نہ فرما دیا ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو جبھی ان کا فیصلہ ہو جاتا اور دنیا ہی میں انہیں اس کی سزا دے دی جاتی۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ضرور اس کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ اللہ کی کتاب کو جھٹلانے والے ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں جو انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا، جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کو، یعنی نیکی کریں گے تو جو نیکی کرے گا اس کا اپنا بھلا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے تو اپنے برے کو، جو برائی کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، 24ویں پارے کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس پارے کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت ہمیں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سمجھ کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 25ویں پارے کا آغاز ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 47 ارشاد فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے۔ اللہ ہی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے، تو جس سے قیامت کے وقت کے بارے میں پوچھا جائے اس کو لازم ہے کہ کہے کہ اللہ تعالی جاننے والا ہے۔ یعنی جب کوئی یہ پوچھے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا وقت کیا ہے، تو یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کون سے مہینے میں آئے گی، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تاریخ کون سی ہوگی، یہ بھی معلوم ہے کہ دن کون سا ہوگا۔ محرم کے مہینے میں 10 محرم عاشورے کا دن ہوگا اور جمعے کا دن ہوگا، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ قیامت آنے میں اب کتنے سال باقی ہیں۔ نشانیوں سے ایک اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت آنے میں ابھی 500 سال باقی ہیں کہ 2000 سال باقی ہیں، لیکن فکس ٹائم ہم نہیں بتا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یہ علم عطا فرمایا، خاص طور پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم عطا فرمایا، اور حضور کے وسیلے سے خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار صحابہ اور خاص اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا۔ لیکن جب ان سے بھی سوال کیا جاتا کہ قیامت کب آئے گی، تو وہ کہتے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔
इलैहि युरद्दु इल्मु अस्साअ, क़यामत के इल्म का अल्लाह ही पर हवाला है। तो जिससे वक्त क़यामत दरियाफ़्त किया जाए उसको लाजिम है कि कहे कि अल्लाह जानने वाला है। वमा तखरुजु मिन समरातिम मिन अकमामिहा, और कोई फल अपने गिलाफ से नहीं निकलता। वमा तहमिलु मिन उनसा, और न किसी मादा को पेट रहे। वला तदउ, और न जने, इल्ला बिइल्मिही, मगर अल्लाह के इल्म से। यानी कोई फल जो अपने गिलाफ से निकलता है अल्लाह को मालूम है। किसी मादा के पेट में हमल रहता है और वो उस हमल को जन्म देती है, सब अल्लाह को मालूम है। अभी फल छिलके से निकला नहीं है या फल गिलाफ से बरामद नहीं हुआ, इससे पहले अल्लाह ताला इसके अहवाल को जानता है, मादा के हमल को और इसकी सातों घड़ियों को और वज़ा के वक्त को कि कब बच्चे का जन्म होगा, और इसके नाकिस और गैर नाकिस होने को, अच्छे बुरे होने को, नर है बच्चा या मादा है, इस बात को सबको अल्लाह जानता है। इसका इल्म भी इसी की तरफ हवाले करना चाहिए। यानी कोई सवाल करे तो ये कहना चाहिए अल्लाह ताला जानने वाला है। अगर किसी के जहन में शैतान ये वसवसा डाले कि अल्लाह के नेक बंदे औलियाए किराम जो असहाबे कश्फ हैं, जिन पर बाज मामलात खोल दिए जाते हैं, बसा औकात इन उमूर की खबरें देते हैं और वो सही वाक़ई होती हैं, बल्कि कई ऐसे वाक़यात हैं कि अल्लाह के नेक बंदों ने बता दिया कि पैदा होने वाला बच्चा है कि बच्ची है। इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं। बल्कि कभी मुंजिम, नजूमी और काहिन भी खबरें देते हैं। इसका जवाब यह है कि नजूमियों और काहिनों की खबरें तो महज अटकल की बातें हैं, अंदाजे हैं, जो अक्सर व बेशतर गलत हो जाया करते हैं। वो इल्म नहीं बल्कि बेहकीकत बातें हैं। और अल्लाह के नेक बंदों की खबरें बेशक सही होती हैं, और वो जो कहते हैं इल्म से फरमाते हैं, कश्फ उन्हें होता है, इल्हाम होता है, और ये इल्म उनका ज़ाती नहीं, अल्लाह ताला का अता फरमाया हुआ है। तो हकीकत में ये इल्म अल्लाह ही का हुआ, गैर का न हुआ। यानी अल्लाह के नेक बंदे जो खबर देते हैं तो ये इन्हें इल्म किसने दिया? अल्लाह ने दिया। तो हकीकत में ये अल्लाह ही का इल्म हुआ, गैर का न हुआ। आगे इरशाद फरमाया, व यौम युनादीहिम ऐन शुरकाई, और जिस दिन इन्हें निदा फरमाएगा कहाँ हैं मेरे शरीक। यानी अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुशरिकीन से फरमाएगा कि कहाँ हैं मेरे शरीक जो तुमने दुनिया में गढ़ रखे थे, तुमने बना रखे थे, जिन्हें तुम पूजा करते थे। इसके जवाब में मुशरिकीन कहेंगे, क़ालू, वो कहेंगे, आज़न्ना का मा मिन्ना मिन शहीद, हम तुझसे कह चुके कि हम में कोई गवाह नहीं। यानी आज हमारे पास कोई गवाह नहीं जो ये बातिल गवाही दे कि तेरा कोई शरीक है। यानी वो कहेंगे आज हम मोमिन हैं, मुवाहिद हैं, हम में से कोई भी शिर्क करने वाला नहीं। ये मुशरिकीन की ये बातें अजाब को देख कर कहेंगे और अपने बुतों से बेजारी का ऐलान करेंगे, बरी होने का इजहार करेंगे। वदल्ल अन्हुम मा कानू यदऊन मिन क़ब्ल, और गुम गया उनसे जिसे पहले पूजते थे। यानी दुनिया में जिस बुत को ये पूजते थे, ये बुत इनसे गुम हो गया। यानी आज ये बुत मैदान क़यामत में इनको कोई फायदा देने वाला, बचाने वाला नहीं। वज़न्नु मा लहुम मिन महीस, और समझ लिए कि उन्हें कहीं भागने की जगह नहीं।
میدان قیامت میں انہوں نے جان لیا کہ آج اللہ تعالی کے عذاب سے بچنے اور بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتا تھا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مال، مالداری، تمنگری، تندرستی مانگتا رہتا ہے. جتنا مال مل جائے پھر بھی مانگتا ہے. آدمی بھلائی، خیر مانگنے سے اکتاتا نہیں ہے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور کوئی برائی پہنچے تو نا امید، آس ٹوٹا ہو جاتا ہے. یعنی کوئی سختی، بلا، مصیبت، روزی میں تنگی آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. یہ اور اس کے بعد جو ذکر فرمایا جا رہا ہے یہ کافر کا حال ہے. مومن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے کچھ اپنی رحمت کا مزہ دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، یعنی ہم تکلیف دور کر دیں، بیماری دور کر دیں، اسے صحت تندرستی دے دیں، مصیبت دور کر کے سلامتی دے دیں، غربت دور کر کے مال و دولت دے دیں، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو کہے گا یہ تو میری ہے، خالص میرا حق ہے، میں اپنے عمل سے اس کا مستحق ہوا ہوں، میری مہارت ہے، میری ہوشیاری ہے، میری ذہانت ہے، میری پلاننگ ہے، میری منصوبہ بندی ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور وہ کہتا ہے میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی. یعنی کافر یہ بات کہتا ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، بالفرض اگر مجھے قیامت میں اٹھنا بھی پڑا جیسا کہ مسلمان کہتے ہیں إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی خوبی ہی ہے، وہاں بھی میرے لیے دنیا کی طرح عیش، راحت، آرام، عزت اور کرامت ہے. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو ضرور ہم بتا دیں گے کافروں کو جو انہوں نے عمل کیا. فلا، پس ضرور، نُنَبِّئَنَّ، ہم بتا دیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا، کنہیں بتا دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بِمَا عَمِلُوا، کیا بتا دیں گے جو انہوں نے عمل کیا. یعنی مراد یہ ہے کہ ان کے اعمال قبیحہ ہم بتا دیں گے کہ تم نے کتنے گندے کام کیے، اور ان کے اعمال کے نتائج بتا دیں گے، اور جس عذاب کے وہ مستحق ہیں اس سے انہیں آگاہ کر دیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ضرور انہیں گاڑا عذاب چکھائیں گے، یعنی نہایت سخت عذاب دیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں، اعرض، تو منہ پھیر لیتا ہے، اور اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، اس احسان کا شکر بجا نہیں لاتا، اور اس نعمت پر اتراتا ہے، غرور کرتا ہے، اور نعمت دینے والے پروردگار کو بھول جاتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، یعنی یاد الہی سے دور ہو جاتا ہے، یاد الہی سے تکبر کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، کسی قسم کی پریشانی، بیماری، ناداری، غربت، تنگ دستی وغیرہ کی تکلیف پیش آتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ،
تو چوڑی دعا والا ہے، یعنی لمبی چوڑی پھر دعائیں کرتا ہے، خوب دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لگاتار دعائیں مانگے جاتا ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے مکہ مکرمہ کے کفار سے، ارائیتم ان کان من عند اللہ، بھلا بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے، جیسا کہ میں تم سے فرماتا ہوں، اور دلائل قطعیہ سے یہ بات ثابت بھی ہے، ثم کفرتم بہ من اضل ممن هو فی شقاق بعید، پھر تم اس کے منکر ہوئے تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی ضد میں ہے اور حق کی مخالفت کرتا ہے۔ یعنی اے کافروں، تم نے غور ہی نہیں کیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، بغیر غور کیے تم نے انکار کر دیا اور شور مچاتے ہو کہ اللہ کی کتاب نہیں۔ غور کرو، اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو تم نے تو انکار کیا اور دور کی ضد اور مخالفت میں تم آ گئے، تو بتاؤ تم سے بڑھ کر تباہی اور بربادی والا کون ہوگا؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں دنیا بھر میں، فی الآفاق دنیا بھر میں، یعنی آسمان و زمین کے اقطار میں، سورج، چاند، ستارے، نباتات، پھول، پھل، پودے، فصلیں، اناج، حیوان، جانور، مچھلیاں، پرندے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ان نشانیوں سے مراد گزری ہوئی امتوں کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، جن سے انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا ان کا کیا حال ہوا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان نشانیوں سے مشرق اور مغرب کی وہ فتوحات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے نیاز مندوں کو جو حضور کے غلام ہیں ان کو عنقریب عطا فرمانے والا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل مکہ کو یہ بتا دیا گیا کہ عنقریب فتوحات ہوں گی دنیا بھر میں، اور تم ان فتوحات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ لو گے۔ وفی انفسہم، اور خود ان کے آپے میں، خود ان کی جانوں میں ہم انہیں نشانیاں عنقریب دکھائیں گے، یعنی خود ان کی جان میں، ہستیوں میں لاکھوں صنعت کے لطائف، باریکیاں ہیں اور حکمت کے بے شمار عجائب ہیں۔ انسان صرف جسم میں جو رگوں کا جال ہے اسی پر غور کرتا رہے تو ساری زندگی گزر جائے، اس کی تحقیق پوری نہیں ہوتی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو فرمایا کہ عنقریب ہم ہماری نشانیاں انہیں دکھائیں گے خود ان کی جانوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان بدر میں کافروں کو مغلوب، مقہور کر کے، شکست دے کر خود ان کے اپنے احوال میں اپنی نشانیوں کا مشاہدہ ہم کرا دیں گے۔ بدر میں کفار کو مغلوب و مقہور کر کے خود ان کے اپنے احوال میں اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیا۔ یا یہ معنی ہے کہ مکہ مکرمہ فتح فرما کر ان میں اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ بے شک وہ حق ہے، یعنی اسلام اور قرآن پاک کی سچائی اور حقانیت ان پر ظاہر ہو جائے، ایسی نشانیاں ہم انہیں دکھائیں گے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ الا سنو، انہم فی مریۃ من لقاء ربہم،
انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے، کیونکہ یہ کافر قیامت کو نہیں مانتے، قیامت کے دن اٹھنے اور سزا اور ثواب کو نہیں مانتے۔ الا سنو انہ بکل شیء محیط، وہ ہر چیز کو محیط ہے، گھیرنے والا ہے۔ کوئی چیز اللہ کے احاطہ علمی سے باہر نہیں، اللہ کا علم ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ کی معلومات غیر متناہی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کا چھٹا اور آخری رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ